والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد الحج فليؤجل قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أراد الحج فحجوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج يهدم ما كان قبله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اگر اس نے دولت دی ہے تو حج کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کوشش کریں گے اللہ اس میں برکت بھی دے گا اور توفیق بھی دے گا۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، آخری رکن اس میں حج ہے، 5واں رکن۔ جس طرح توحید رسالت کی گواہی کے بعد نماز، پھر روزہ، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، حج بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے، اور اس پہ ایمان رکھنا کہ اسلام کا 5واں رکن حج ہے، یہ ہر بندے کے اوپر ضروری ہے، اس کو فرض سمجھے۔ اور اگر اللہ نے دولت دی ہے تو پھر حج کا ادا کرنا یہ مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ حج دنیا کے جتنا بھی سفر ہیں سب سے بڑا عظیم سفر ہے، بڑا مبارک سفر ہے، گناہوں کی بخشش کے ذریعے والا سفر ہے، اللہ کو راضی کرنے والا سفر ہے، اور پھر وہ کلمات دنیا کے کسی مذہب میں یہ کلمات نہیں ہے جو حاجی کہہ رہا ہوتا ہے، اور خوبصورت ترین کلمات جو ایمان کو طاقت بھی دیتے ہیں۔ اور رحمت عالم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مسلمان یہ کلمات اونچی آواز سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جہاں تک آواز جاتی ہے وہ تمام کے تمام اس کی گواہی بھی دیتے اور بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ مجھے وہ یاد ہے کہ پیدل سفر سرنگ کے ذریعہ سے مینا کی طرف آنا جانا مسلسل پیدل ہی رہا، تو وہ سرنگ میں جو گونج تھی نا اسی کلمے کی تھی، وہ بھولی نہیں ہے
کہ جتنا حاجی ہزاروں کی تعداد میں لوگ بسوں پہ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ سرنگ کے ذریعہ سے پیدل جا رہے تھے اور ہر ایک کی زبان پہ یہی کلمہ تھا۔ دنیا میں اجتماعیت جہاں نظر آتی ہے، پوری کائنات میں جہاں برابری نظر آتی ہے، پوری کائنات میں جہاں مسلمان ایک لباس میں نظر آتے ہیں اور ایک بولی بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کا کوئی آدمی ہے، چاہے بادشاہ وقت ہے یا غریب ہے، چادریں دو پہن رکھی ہیں۔ تیسرا نہیں ہے کہ یہ بادشاہ اس کے لیے زیادہ کپڑا ہو، یہ تاج پہن کے جائے، نہیں۔ جو غریب سے غریب بندے کے جسم پہ لباس ہے، بادشاہ وقت پہ بھی اسی طرح کا لباس ہے۔ اللہ نے اس مقام پہ سب کو برابر کر دیا ہے، اور دنیا کو اللہ یہ نظارہ دکھانا چاہتا ہے، میں مالک ہوں، تم امیری کے چکر میں ہو، میں تم کو برابر بھی کر سکتا ہوں۔ اور تمہاری بولیاں مختلف ہیں، سینکڑوں ہزاروں بولیاں کائنات میں بولی جاتی ہیں، لیکن اگر میں چاہوں تو تمہاری زبان سے ایک بولی اپنی تعریف کی کہلوا سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ کتنا خوبصورت کلمات ہیں، کتنا عظیم کلمات ہیں، اللہ کی توحید کے، عظمت کے، قدرت کے، اختیارات کے، اس کی بادشاہت کے کتنا بڑے کلمات ہیں۔ کیا چھوٹا ہے، بڑا ہے، امیر ہے، غریب ہے، سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں سب کا خدا بھی ایک ہوں اور ساری قدرتوں کا مالک بھی میں اللہ وحدہ لا شریک ہوں۔ رحمت عالم نے فرمایا جو حج کرنے چلا گیا فوت ہو گیا احرام کی حالت میں، قیامت تک جتنا بھی حج ہوں گے اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضور نے فرمایا جو عمرہ کرنے چلا گیا احرام میں تھا فوت ہو گیا، دنیا تک عمرے ہوتے رہیں گے، کائنات کے اختتام تک اس بندے کے نامہ اعمال میں اللہ عمرہ کا اجر لکھتا رہے گا۔ حضور کے گروپ میں ایک صحابی شامل تھے، تلبیہ پڑھ رہے تھے، اونٹنی سے گرے، فوت ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا اس کو اسی احرام کی حالت میں تدفین کرنی ہے، جب یہ قبر سے اٹھے گا لوگ سارے اٹھیں گے، کائنات کے سارے لوگ اٹھیں گے، لیکن جب یہ قبر سے اٹھے گا تو اس وقت بھی یہ پڑھ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک۔ اور یہ بھی حدیث طیبہ میں آتا ہے کہ جب بندہ حج کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، اللہ کریم اس کی شکل و صورت میں ایک بندہ بھیجتا ہے جو ہر سال حج کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں سب حجوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم نے فرمایا من اراد الحج فلیعجل، جب تمہارا ارادہ ہو حج کرنے کا پھر جلدی کرو، سوچو نہیں۔ اور رحمت عالم 1400 سال پہلے فرما رہے تھے، میں نے اس کے مشاہدے سامنے دیکھے، اللہ نے حج کی توفیق دی، دولت دی، چلو کوئی اگلے سال کر لیں گے، معذور ہو گئے، مقروض ہو گئے، حالات خراب ہو گئے۔ فرمایا جب حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرو، جلدی کرو۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں، جی بیٹے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، جی مکان بنانا ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا رقم آ چکی ہے سارے کام بعد میں کرو، پہلے حج کرو اور اللہ کے گھر میں جا کے دعائیں کرو، اللہ سارے کام آسان کر دے گا۔ اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ جائے۔ رسالت مآب نے یہ بھی فرمایا حج اور عمرے کرتے رہا کرو، حج اور عمرے کرتے اللہ اگر حلال کی دولت دے، اخلاص نیت ہو
یہاں بندوں سے معافی تلافی کر کے جائیں، ادھر سے معافی تلافی کر کے جائیں گے تو اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔ آپ لوگوں سے جھگڑ کے جا رہے ہیں، لوگوں کا آپ نے قرضہ دینا ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، لوگوں کا آپ نے مال غصب کیا ہے، حج پہ جا رہے ہیں، آپ کی کمائی میں حرام شامل ہو گیا ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، یاد رکھنا پھر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ گو کسی کو میری بات اچھی نہ لگے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن یہ یاد رکھیں یہ ساری باتیں ضرور چاہیے، ضروری چاہیے، لازمی چاہیے کہ آپ کی کمائی حلال کی ہو، کسی کے غصب شدہ رقم نہ ہو، لوگوں کے ساتھ معافی والا معاملہ کر کے جائیں۔ مجھے یاد ہے کہ 40 برس پہلے ہم نے وہ مناظر دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہوتا تھا، 100 200 بندہ اسے ریلوے پہ چھوڑنے جاتا، اسٹیشن پہ، کراچی سے لوگ جایا کرتے تھے اس وقت، 200 بندہ میں نے دیکھا جا رہا ہے، ایک بندہ جا رہا حج کرنے کے لیے، کیا جذبہ تھا، کیا شوق تھا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، وہ بندہ جو حج کرنے جا رہا ہوتا تھا وہ پورے خاندان کے گھروں میں چکر لگاتا، بھائی معاف کر دو مجھے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہاں گیا وہ دور؟ آج تو خبر ہی نہیں ہوتی، قانون خبر ہی نہیں ہوتی، حج پہ جا رہے ہیں، کوئی سلسلہ نہیں ہے بھئی ہمارا معافی تلافی کا۔ یہ دکھ بھری باتیں ہیں، میں آپ کو کیا کیا سناؤں۔ یاد رکھیں اپنے دل کو صاف کر کے جاؤ، آپ کسی کے بارے دل میں میل لے کے جا رہے ہیں، وہ اللہ میل صاف نہیں کرے گا۔ جبکہ حج پہ جو بشارتیں ہیں نا وہ بہت بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ رسالت مآب نے ارشاد فرمایا الحج یہدم ما کان قبلا، فرمایا حج جب انسان کر لیتا ہے تو پچھلے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ آپ رزق حلال کی کمائی سے حج کریں، یہ ضروری ہے کہ آپ معافی تلافی کر کے جائیں، یہ ضروری ہے کہ اخلاص نیت سے جائیں۔ اور بار بار حج اور عمرہ کرنا، حقوق ادا کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات و خیرات کر رہے ہیں، اللہ نے فراوانی دی ہے، اسلام نہیں روکتا، اسلام نہیں روکتا آپ بار بار حج کریں، اسلام نہیں روکتا آپ بار بار عمرہ کریں۔ اور یہ یاد رکھیں دنیا کے یہ عظیم سفر، جب کوئی حاجی یا عمرہ کرنے جا رہا ہو اس سے دعا کی درخواست ضرور کرے، بھئی آپ حرمین شریفین کے مسافر ہیں، ایک حرم شریف مکہ مکرمہ، دوسرا حرم شریف مدینہ منورہ، اس کو حرمین کہا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جا رہے تھے مدینہ منورہ سے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اجازت ہے؟ فرمایا ہاں عمر جاؤ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میری زندگی کا حسین ترین دن تھا، بڑا دن تھا جب رسالت مآب مجھے فرما رہے تھے عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، حضور ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، یہ امت کے لیے سنت بن جائے۔ جو دیکھو حضور نے فرمایا اللہ کریم مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، آپ لاہور جا رہے ہیں مسافر ہیں، آپ ملتان جا رہے ہیں آپ مسافر ہیں، آپ کہیں جا رہے ہیں مسافر ہیں، اللہ مسافر کی دعا قبول کرتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو اللہ کے گھر کا مسافر ہے، یہ تو میرے نبی کے روضہ انور پہ جا رہا ہے، حرمین شریفین کا مسافر ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس سے کہو میرے حق میں دعا کرنا، اللہ حاجی کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور اللہ عمرہ کرنے والے کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور پھر احرام باندھ کے جانا بڑا خوبصورت لباس ہوتا ہے، اور یہی لباس ہوتا ہے ہمارے کفن میں۔ جو دو چادریں احرام کی اہم ہیں وہی دو چادریں کفن میں اہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ باقی اضافی نہیں ہو سکا 3 کپڑے مرد کے لیے، لیکن
یہ دو تو لازمی ہیں نا جو پہن رکھی ہیں جو دو چادریں. اصل حج جو ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا، یہ تو زندگی کی تبدیل ہونے کا نام ہے. حج کرنے کے بعد ساری زندگی آپ بدل جائیں، ہم بدلتے نہیں ہیں. حج کرنے کے بعد زندگی میں تبدیلی آ جائے، زندگی میں انقلاب آ جائے، آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں، آپ کے معاملات اچھے ہو جائیں، آپ کا لین دین اچھا ہو جائے، آپ کے رویے میں لچک آ جائے، آپ کے اندر احساس پیدا ہو. رسالت مآب نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ. حضور نے فرمایا جو حج کرنے گیا گناہ بھی نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، ظلم نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے، برائی نہیں ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے. جیسا پیدا ہونے والا بچہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد جو حج مبرور، جسے حج مقبول کہا جاتا ہے، حج مبرور کہا جاتا ہے، اس کی جزا یہی ہے، یہ آج اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اور پھر طواف کا کیا حسین ترین منظر. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ طواف کر رہے تھے. حضور کی نظر پڑی جبریل امین پر، ملائکہ پر. جبریل امین کے جبے پہ پٹی پہ زرد رنگ کی پٹی پہ گرد لگی ہوئی تھی. حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی حضور اتنا کثرت سے ملائکہ ہے. یاد رکھیں قیامت تک کے لیے حج اور عمرے احرام کی صورت میں جہاں بندے جاتے ہیں، انسان جاتے ہیں، وہاں فرشتے بھی آتے ہیں، وہاں فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں. عرض کی حضور اتنا کثرت سے ملائکہ ہیں. جو گرد اڑی پروں کی وجہ سے، یہ اس کی وجہ سے ہے. اور پھر اگلی بات پہ ذرا غور کریں. عرض کی حضور جس طرح آپ کا کوئی امتی مکہ مکرمہ میں داخل ہوتا ہے تو احرام کے ساتھ داخل ہوتا ہے، تو فرمایا عرض کی حضور جب آسمان سے کوئی فرشتہ آتا ہے تو وہ بھی احرام پہن کے آتا ہے، وہ بھی احرام پہن کے آتا ہے. پھر ذرا آپ غور فرمائیں کیا حسین ترین منظر، کیا خوبصورت لمحات. ایک پتھر ہے جو بیت اللہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ہے، جو انتہائی دودھ کی طرح سفید تھا، جو لوگوں کے گناہوں کو چوس کر کالا سیاہ ہو گیا ہے. اس لیے حجر اسود کالا پتھر کہا جاتا ہے. بھائی لوگ تو نبی کے علم کو نہیں مانتے، ہمیں اللہ کے رسول سے یہ بات ملتی ہے، یہ پتھر بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے. لوگ تو حضور کے علم کو نہیں مانتے. یہ پتھر تفسیر ابن کثیر جس کو تمام دوسرے مسلک کے لوگ مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں، 15ویں سپارے میں انہوں نے باقاعدہ حدیث لکھی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ اسے محبت سے چومتا ہے یا سلام کرتا ہے، محبت سے دھکے دے کر نہیں، اگر طریقے سے. میں 4 مرتبہ حاضری ہوئی لیکن 2 مرتبہ مجھے موقع ملا چومنے کا. ایک مرتبہ رش کم تھا اور دوسری مرتبہ میں رات کو 1 بجے پہنچا، واپس آنا تھا، نفل پڑھے، اللہ سے دعا مانگی. مجھے پتہ نہیں کہ کیسے اچانک ہی جیسے کسی نے اٹھا کے وہاں پہنچا دیا ہو، سمجھ نہیں آئی. اور پھر میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اللہ کے فضل کی بات کر رہا ہوں. میں نے 1 مرتبہ تسلی سے بوسہ دیا، سر میں نے باہر نکالا، میں نے مجھے روک ٹوک کوئی نہیں مجھے، میں نے دوبارہ پھر بوسہ دیا، پھر میں نے سر باہر نکالا، کوئی نہیں. تیسری مرتبہ یعنی ایک ہی موقع پر 3 مرتبہ مجھے بوسہ دینے کا موقع ملا. یہ اللہ کا فضل. تو یاد رکھیں دھکے دے کر نہیں چومنا. بیٹھ جا، ٹھیک ہے. دھکے دے کر نہیں چومنا،
اگر اللہ آپ کو توفیق دے رہا ہے تو آپ محبت سے ضرور چومیں. اگر محبت سے وہاں نہیں پہنچ سکتے میری طرف دیکھیں, بسم اللہ اللہ اکبر, اپنے ہاتھ کو چوم لیں. تو حضور نے کیا فرمایا, کل قیامت کا دن ہوگا, اللہ کریم حجر اسود کو ہونٹ زبان بھی دے گا اور آنکھیں بھی دے گا. جس بندے نے محبت سے چوما ہوگا اس کے بارے میں یہ گواہی دے رہا ہوگا. میرے بھائیو, اگر پتھر کو پتا ہے ان لاکھوں میں کون محبت سے چوم رہا ہے, سلام کر رہا ہے, اگر پتھر کو علم ہے تو کیا میرے رسول کو علم نہیں ہے بھائی؟ یہ بیٹھ جاتے ہیں بس, اللہ انہیں شفا عطا فرمائے. اگر پتھر کو اللہ نے علم دیا ہے, پتھر کو پتا ہے ان لاکھوں میں مجھے کون محبت سے چوم رہا ہے, سلام کر رہا ہے, تو بھائی پھر رسول کو کوئی پتہ نہیں ہے. سوچیں, آپ فیصلہ کریں. حدیث میں نے صحیح عرض کر دی ہے اور سارے مانتے ہیں. میرے بھائیو, اگر پتھر کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے تو پھر کیا ہے, حضور بھی جانتے ہیں, حضور بھی پہچانتے ہیں. تو ہم نے مینا کو چلے جانا ہے, 8 تاریخ کو ظہر کی نماز تک پہنچ جائیں. ظہر عصر مغرب عشاء صبح وہاں ادا کرنی ہے تسلی سے. 9 ذی الحجہ کو جو سب سے بڑا فریضہ ہے, اہم فریضہ ہے, وہ 9 ذی الحجہ کو دوپہر سے لے کر آپ غروب آفتاب تک وہاں پہنچنا, ٹھہرنا. جس سے بندہ حاجی بنتا ہے یہ سب سے بڑا رکن اعظم ہے. جس سال میں حج پہ گیا تو عربی اخبار میں نے پڑھا تو اس میں خبر عربی میں لگی ہوئی تھی, میں نے پڑھی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ مکہ مکرمہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں, وہ نہیں پہنچ پائے, نہیں گئے عرفات کے میدان میں. اس نیت سے بس سونے دے گھر آ گیا, بس حج ہو گیا ہے. نہیں, جو بندہ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں نہیں پہنچا وہ حاجی نہیں ہے. دنیا کا کوئی مسلک, کوئی عالم دین, کوئی آیت, کوئی حدیث نہیں ملے گی آپ کو کہ جو عرفات کے میدان میں نہ جائے اور حاجی بن جائے, چاہے آخری سانس بھی لے رہا ہو پھر بھی عرفات کے میدان میں پہنچنا ضروری ہے. حج کے سب سے جو بڑا رکن اعظم ہے وہ یہی ہے. اور سب سے زیادہ حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ اپنے بندوں کی جانب نگاہ رحمت سے کب دیکھتا ہے, جب وہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں, عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ کریم نے کیا فرمایا, فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. یہ جو حرم شریف ہے اس میں اللہ کی کئی نشانیاں ہیں, اور اس میں مقام ابراہیم جس میں حضرت ابراہیم کے پاؤں لگے پتھر پہ اور پتھر میں چلے گئے, دھنس گئے قدرت الہی سے, اور اس کا نشان 14 صدیاں نہیں, حضور کے بعد نہیں, حضرت ابراہیم کے دور سے آج بھی ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ شرک کے فتوے لگاتے ہیں. شرک نہیں ہوتا, حضور کا فرمان پورا ہو رہا ہے. توجہ سے فرمایا شرک کا فتویٰ عام ہو جائے گا. حضور نے فرمایا مجھے اس بات کا کوئی خوف خطرہ نہیں ہے کہ میری امت سورہ چاند بتوں کی پوجا پاٹ کرے گی. مجھے خدشہ اس بات کا ہے, من صلی جرائی فقد اشرک ومن صام جرائی فقد اشرک ومن حج جرائی فقد اشرک ومن تصدق جرائی فقد اشرک. فرمایا میری امت کے لوگ جس بات میں مجھے اندیشہ ہے اس میں سارے مبتلا ہو چکے ہیں. دکھلاوے کی نماز, دکھلاوے کا روزہ, دکھلاوے کا حج, دکھلاوے کا صدقہ خیرات. فرمایا میری امت اس بات میں پڑ جائے گی. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, لوگ سورج چاند کی پوجا پاٹ نہیں کر رہے, پیر کو خدا نہیں مانتے, جو جھوٹ بول رہے لوگ. آج میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کریں, سارے مسلک کے لوگ جس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں وہ ہے ریاکاری.
وہ اسی میں سارے مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو رحمت عالم نے واضح فرمایا میری امت سے مجھے یہ خوف کوئی خطرہ نہیں ہے کہ وہ سورج چاند کی پوجا پاٹ کریں گے، ہاں اعمال میں ریاکاری اور یہ چل رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں ذرا آپ غور کرنا، وہاں پتھر کے قریب علماء سے پوچھو، ہر مسلک کے عالم دین سے پوچھو، کیا یہاں اس کے قریب کھڑے ہو کر نفل پڑھنا قبول ہوتے ہیں؟ زیادہ نہیں ہوتے؟ بھی اللہ کا گھر بھی ہے، لیکن جو نفل آپ مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کے پڑھیں گے جلدی قبول ہوں گے، زیادہ قبول ہوں گے، اور جو پتھر کے قریب کھڑے ہو کر آپ دعا مانگیں گے اللہ دعا جلدی قبول کرے گا۔ او بھائی اگر پتھر کی اہمیت ہے تو اللہ والے کے مزار کی بھی اہمیت ہے، اللہ والا ہو۔ آپ علماء سے پوچھیں مولانا آپ یہ ارشاد فرمائیے اس مقام ابراہیم کے قریب کھڑے ہو کر نوافل اور دعا کی کیا اہمیت حیثیت ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم کے پتھر پہ قدم لگے ہوئے، اب بتائیں آپ اللہ کا گھر بھی ہے، یہاں پر کیا ہے جو پیر کی مزار کی جانب جا رہا ہے؟ یہ تو سارے ہیں مشرک۔ او بھائی خدا را سمجھو، میں آپ کو دلائل سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، وہ علماء جواب دیں گے جو امت کو مشرک بنا رہے ہیں، وہ علماء جواب دیں گے جو منبر پہ بیٹھ کے حضور کی امت کو مشرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ کیا جواب دیں گے؟ اگر ایک پتھر کی اہمیت ہے اور ہزاروں برس سے اس کی اہمیت ہے تو جہاں اللہ والے لوگ سوئے ہوئے ہیں ان کی بھی اہمیت ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ والے ہوں تو ان کی اہمیت ہے۔ اب ذرا غور کرنا، چلو مینا میں چلے گئے، ضمناً میں نے ایک بات عرض کر دی، مینا میں چلے گئے تو 9 ذی الحجہ کو 8 کو جانا ہے، 9 کو وہاں پہنچنا ہے۔ دیکھیں حضور کے اعمال کو، حضور کے طریقے کو اہمیت دو۔ دنیا کے کسی حاجی کو اجازت نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کے جلدی آ جائے، نہیں، سورج کا غروب ہونا ضروری ہے، غروب ہونے کے بعد نماز نہیں پڑھنی، اس لیے کہ حضور نے نہیں پڑھی۔ حضور نے نہیں پڑھی نماز وہاں۔ آپ آدھی رات کو پہنچ رہے ہیں مزدلفہ میں، آدھی رات کو، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت شروع ہو چکا ہے، آدھی رات کو پہنچے ہیں۔ آپ آدھی رات کو بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ادا ہے، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو جو عظمتیں دی ہیں وہ امت کو سمجھ آنی چاہیے کہ جو حضور کا طریقہ ہے سارا دین وہی ہے۔ اور آج کتنے بستی ہم تو اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، حضور تو انسان تھے۔ نہیں میرے بھائیوں، سارے دین میں جب تک حضور کی ذات انور کو اہمیت نہیں دیں گے آپ کی دینداری نہیں ہے۔ دینداری وہی ہے، نماز قضا دنیا میں کہیں چلے جائیں، ٹائم نکل گیا نماز قضا ہے۔ آپ عرفات سے مزدلفہ پہنچے ہیں، پہنچ رہے ہیں آپ آدھی رات کو نماز ادا پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ حضور کا طریقہ ہے۔ کچھ سمجھ آئی میری بات؟ حضور کا طریقہ ہے۔ بھائی یاد رکھیں جو نبی کا طریقہ ہے، ابراہیم کا طریقہ ہے، انبیاء کے طریقے ہیں، وہ عبادت ہے۔ آپ یہاں سارا دن کسی شیطان کو تصور کر کے مارتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ شیطان چھوٹے کنکر سے کیوں بھاگتا ہے؟ حضرت ابراہیم درمیان میں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ درمیان میں ہے۔ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے پیارے ابراہیم کے طریقے کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے حج جو ہے وہ سارا کچھ بتاتا ہے، جہاں اللہ کی عبادات ہیں، طریقے
حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، حضرت حاجرہ کا طریقہ ہے، حضور کا طریقہ ہے، یہ سارے طریقے شامل ہیں۔ آج آپ کہتے ہیں جی بس ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، او بھائی طریقے تو درمیان میں اللہ نے خود رکھ دیے ہیں، اب پھر کیا کہیں گے؟ یہ بات میری اہل ذوق کو سمجھ آئی ہوگی۔ بھئی عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، طریقے اللہ نے اپنے پیاروں کے درمیان میں خود ڈال دیے ہیں۔ یہ ساری زندگی مت کہو بس یہ اللہ کی ذات ہے، نہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں۔ میں حاجرہ کوئی نبیہ تھی، کوئی رسول تھی؟ نہیں۔ بھی دوڑنا کی اچھی چیز ہے، لیکن جہاں ضروری ہے، یہاں ضروری ہے، یہاں لازمی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حج کو سمجھیں۔ اور آخر میں گزارش کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جاتے ہیں، ادھر کاروبار کر رہے ہیں، ادھر جناب حج پہ جا رہے ہیں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں۔ خدا را ادھر دیکھو، میں بس عرض کر رہا ہوں، 2 ماہ کم سے کم واک کریں لازمی، وہاں سارا کام چلنے کا ہے۔ روزانہ ایک ایک مسئلہ سیکھیں، لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو یہ یاد رکھیں، تیاری کریں، علماء سے سیکھ کے جائیں، وہاں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا دیوبندی عالم دین کی، اس نے کتاب لکھی، اس نے واقعہ بھی لکھا، کہا میں طواف کر رہا تھا تو مجھے ایک بندے نے دیکھ کے کہا مولانا کم سے کم آپ فلاں مولانا کی کتاب پڑھ لیتے۔ میں نے اس کی بات غور سے سنی، تو کتاب تو کہتے میں نے خود لکھی تھی، لیکن میں وہاں بھول گیا، میں خود وہاں بھول گیا۔ بے شمار لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کیسے نیت کرنی ہے، کیسے احرام باندھنا ہے، کیسے نفل پڑھنے ہیں، کیسے طواف کرنا ہے، کیسے صفا مروہ ہے، کیسے حج کے رکن ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ادھر کام سے جناب آخری دن دکان کی چھٹی کی، آئے چلو جی حج پہ جا رہے ہیں۔ نہیں، سیکھ کے جاؤ، سیکھ کے جاؤ، یہ لازمی ہے۔ حقوق ادا کر کے جاؤ، معافی تلافی کر کے جاؤ، جھگڑے ختم کر کے جاؤ، اس اندر دل کی کوٹڑی کو صاف کر کے جاؤ، پھر آپ کے حج کی بڑی اہمیت ہے، پھر آپ کے حج کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔